برادران اسلام و عزت برادران شیخ خواتین اسلام، ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے سبھی مانتے ہیں کہ آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب دنیا کا سب سے اشرف و اعلیٰ اور آپ کے اخلاق بڑے کریمانہ، جبکہ مکہ کے لوگ آپ کے دشمن تھے لیکن اس کے باوجود آپ کو صادق و امین مانتے۔ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو سے کوئی انکار نہیں کرتا تھا، لیکن جو دوسرا پہلو تھا یعنی محمد رسول اللہ تھے، اس کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ صلح حدیبیہ میں محمد رسول اللہ نہیں لکھ رہے تھے، محمد بن عبداللہ لکھو، محمد رسول اللہ ہم مانتے ہی نہیں، اگر مانتے تو پھر یہ اختلافات ہوتے ہی نہیں۔ لیکن یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء سے اس بات کا عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ اگر آپ کی زندگی میں میرے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو آپ کو ان کی رسالت کی تصدیق کرنی پڑے گی اور ان کی مدد کرنی پڑے گی۔ یعنی کہ جتنے انبیاء تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول مانتے تھے۔ معراج کا واقعہ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پر پہنچے تو آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ کون ہے، ان کا ویلکم کیا، مرحبا بابن صالح والنبی الصالح۔ فرشتے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے اور مانتے تھے بحیثیت رسول کے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے معراج کے واقعے میں کہ جب جبرائیل امین نے پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں کے فرشتے نے نگران نے کہا کون ہے جبرائیل، تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو محمد کا نام لیا، لیتے ہی وہ دروازہ کھول دیا ہوگا، کیونکہ وہ پہچانتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول کے، وہ مانتے تھے، تو سارے دروازے کھول دیے گئے۔ ہر آسمان کا جو نگران فرشتہ تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول کے مانتا تھا اور اس نے دروازہ کھولتا تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، وہ ایسا فرشتہ تھا جو دنیا میں پہلی مرتبہ آیا، اس نے پہلے اللہ رب العالمین سے اجازت لی کہ میں زمین جانا چاہتا ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا دنیا میں جو آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان سے ملنے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اور ساتھ ہی یہ پیغام ان کو پہنچا دینا کہ ان کی بیٹی جنتیوں کی، جنتی عورتوں کی سردار، اور اسی طرح ان کے جو نواسے ہیں وہ جنتی جو جوان ہیں ان کے سردار۔ تو اس خوشخبری کے ساتھ اس فرشتے کو بھیجا گیا۔ تو فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول کے جانتے تھے، پہچانتے۔ اور اسی طرح جو جنات ہیں ان سے متعلق بھی اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ جنات نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ پہچان گئے کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَيُصْرَفْنَ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، جنوں میں سے جو یہودی تھے وہ ٹولا تھا، اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نازل ہوا اللہ کا کلام اس کو ہم نے سنا ہے ایک نبی کی زبان، تو انہوں نے ان پر ایمان لایا۔ تو یہودی ٹولا جنوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول ایکسپٹ کر لیا۔ اسی طرح ایک ٹولا تھا جو مشرک جنوں کا ٹولا تھا، وہ بھی اللہ کے رسول کو بحیثیت رسول کے پہچان لیا اور مانتا تھا، جیسا کہ قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ، جو مشرکوں کے جنوں کا ٹولا تھا وہ گزر رہا تھا اور انہوں نے سنا قرآن کو تو وہ ایمان لے آیا اور کہا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی یا کوئی بچہ نہیں ہے، جیسا کہ مشرکوں کا عقیدہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ انبیاء مانتے تھے، بحیثیت رسول کے فرشتے مانتے تھے، جن مانتے تھے، تو اسی طرح دنیا میں دیکھیں گے آپ اللہ کے رسول کو بحیثیت رسول کے پہچانتے تھے پہاڑ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علیہ، میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پہاڑ سلام بھیجا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک واقعہ جو ہے مکہ میں پیش آیا حرا کا، حرا جو پہاڑ ہے بہت بڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حرا پہاڑ پر چڑھے اور اللہ کے رسول کے ساتھ وہاں پر ابوبکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر اور سعد، تو وہ پہاڑ حرکت کرنے لگ گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اسکن حرا، تھم جا اے حرا، وہ اتنا بڑا پہاڑ تھم گیا۔ تو وہ بحیثیت رسول کے اللہ کے رسول کی بات مانتا تھا ایک پہاڑ بھی۔ اسی طرح کا واقعہ جو ہے احد پہاڑ کے ساتھ بھی جو ہے پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر ٹھہرے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ ابوبکر، عمر اور عثمان، تو وہ تھم اٹھا مطلب ہل رہا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھم جا، اس پر ایک نبی، ایک صدیق اور وہ شہید ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو
تو وہ رک گیا۔ احد پہاڑ کی تو اللہ کے رسول نے کافی فضائل بیان فرمائے ہیں کہ احد پہاڑ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی کئی جو ہے احادیث میں مثال بیان فرمائی، جیسا کہ جب صدقات و خیرات کا معاملہ چل رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ ثواب کی بات چلتی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو جنازے میں شریک کو نماز کے لیے اس کو 1 قیراط اور جو تدفین تک شریک اس کو 2 قیراط ثواب ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا قیراط کیا ہے؟ کہا احد پہاڑ جتنا ثواب۔ علماء نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ دیکھو اللہ کے رسول کے کہنے پر پہاڑ بھی تھم گیا، اللہ کے رسول کی بات مان لی، تو آج کا مسلمان اللہ کے رسول کی فرمانبرداری، اللہ کے رسول کے حکم آنے کے بعد کیوں پیروی نہیں کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آنے کے باوجود بہت سے مسلمان ہیں جو پیروی نہیں کرتے، نافرمانی کرتے ہیں، جو کرنے کا کہا جاتا ہے وہ نہیں کرتے۔ اور ایک گروہ ایسا بھی ہے جب اللہ کے رسول کی بات آ جاتی ہے کہ فلاں چیز کرنا ہے فلاں چیز نہیں کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے ایمان کی بات ہم پر واجب ہے، یہ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے ایمان کی اقتداء ہم پر واجب ہے، اس لیے ہم ہمارے ایمان کی بات مانیں گے، یہ حدیث ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول درخت بھی پہچان اور مانتے تھے اللہ کے رسول۔ ایک حدیث یہ آتی ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ سفر پر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کا مسئلہ پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی آڑ نہیں ہے لیکن ایک وادی کے کنارے پر 2 درخت اللہ کے رسول کو نظر آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے ڈالی کو پکڑ کر لے کر گئے دور، تو اللہ کے رسول کے ساتھ چلنے لگا، پھر دوسرے درخت کو پکڑ کے لے کر آئے اور وہ بھی ساتھ چلنے لگا اور دونوں کو اللہ کے رسول نے ملا دیا تو وہ دونوں ایک ساتھ جو ہے چپک گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے سہارے اس کے آڑ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے ہیں۔ تو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ وہ بحیثیت رسول مانتے تھے تو اللہ کے رسول کی اتباع بھی وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے اتحاد کا سبق دیا تو وہ متحد ہو گئے، جڑ گئے۔ علماء نے نقطہ پیش کیا کہ دیکھو جب 2 درخت اللہ کے رسول کے کہنے پر متحد ہو جاتے تو مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے اتحاد کا سبق دیا۔ مسلمانوں کی مثال کیا ہے؟ ایک جسم کی مانند ہے، یشد بعضهم بعضا، کہ وہ ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں اتحاد کے ذریعے سے۔ اللہ کے رسول کا قول کا اثر جو ہے مسلمان کو کیوں نہیں ہو رہا، جبکہ درخت بھی اللہ کے رسول کے ملانے پر مل جایا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروعات میں جس پر ٹہر کر اللہ کے رسول خطبہ دیا کرتے تھے وہ ایک کھجور کے درخت کا ایک تنا تھا، اس پر ٹہر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے مدینہ میں مسجد نبوی میں۔ پھر ہوا یہ کہ ایک خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر ہدیہ کیا، یعنی کہ ممبر کسی کارپینٹر سے بنائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرما دیا۔ تو اللہ کے رسول جب جمعہ آیا تو اس ممبر پر چڑھ کر خطبہ دینے لگے، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ جو تنا تھا جس پہ اب تک خطبہ دے رہے تھے اللہ کے رسول نے اس کو کونے میں رکھ دیا تھا، تو صحابہ نے سنا کہ وہ جو تنا ہے اس سے آواز آ رہی ہے، اس طرح کی آواز صاحت النخلہ سباح الصبی، تو وہ اس طرح رونے لگا جس طرح چھوٹا بچہ جو ہے چیخ کر روتا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے کصوت العشار، جیسے 10 ماہ کی گابھن اونٹنی کی مانند آواز نکال رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے جب یہ سنا تو اللہ کے رسول ممبر سے اترے اور اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیا تو وہ پھر تھم گیا۔ تو پتا چلا کہ درخت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے بحیثیت رسول کے اور مانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور بھی جو ہے بحیثیت رسول کے پہچانتے تھے اور مانتے تھے اللہ کے رسول۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک انصاری صحابی کے باغ میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ ہے اور وہ اونٹ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے حنا وغرفت عینہ، اس نے رونے کی آواز نکالی اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پر ہاتھ سے سہلایا، تو پھر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت فرمائی کہ اللہ کے رسول جو میرا مالک ہے وہ جو ہے مجھے کھانا نہیں دیتا اور اس سے کام بہت لگا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ تو وہ دوڑتا ہوا آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو کہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے تمہاری۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور تک پہچانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول کے دنیا کی ہر چیز مانتی تھی، لیکن صرف انسان ہے جو غیر مسلم ہے، جو اس وقت کے کفار مشرکین تھے یا یہودی عیسائی تھے جو مشرک تھے، بس وہی لوگ جو ہے آشنا نہیں تھے۔
لیکن اللہ کے رسول کو جو ہے دنیا کی ہر چیز بحیثیت رسول کے مانتی تھی۔ رحمت للعالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام جو ہے کائنات کے اور قیامت تک کے رسول بنا کر بھیج دیے گئے ہیں۔ تو یہ حیثیت کو ماننا ہے، پہچاننا ہے اور عقیدہ رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے فرشتے اتنا زیادہ مانتے تھے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، یعنی کہ اللہ سے ان پر رحمت کی دعا مانگتے ہیں اور اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین، اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ان کے حساب سے، اور یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، تو اے بندو، اے مومنو، تم بھی اپنے رسول پر درود بھیجا کرو، کیونکہ پہاڑ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیج رہے ہیں، تو مطالبہ کیا گیا ہے کہ تم بھی اپنے رسول پر درود بھیجا کرو۔ اور اس کے فائدے ہمارے ہی حق میں آتے ہیں واپس، کہ درود پڑھنے سے ہمارے ہی حق میں اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کئی معاملات آسان ہوتے ہیں اور کئی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو بیان کیا جا رہا ہے کہ بحیثیت رسالت کے ماننا ہے، بحیثیت انسان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اچھے تھے، اعلیٰ اشرف جو ہے نسل کے تھے، اخلاق کریمانہ کے تھے، یہ تو سب مانتے ہیں، تاریخ سب مانتے ہیں۔ جب تم رسول مانتے ہو تو اللہ کے رسول کی اطاعت تم پر لازم آتی ہے، جس طرح اطاعت حجر و شجر کیا کرتے تھے، اس طرح تم سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو تم رسول مانتے ہو تو اللہ کے رسول کی اطاعت بھی تم پر واجب ہے، اطاعت کرنا چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین اللہ اور اس کے رسول کے مقام کو پہچاننے اور اطاعتوں کو مداری کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، جب تک رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین من الذنوب فاستغفروہ انہ هو الغفور